ہمیشہ سے ہی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، تو ہمارے لیے یہ ایک نارمل روٹین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ کسی کے آئینی حق کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ آپ ہیں جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ ایک طرف ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو اس احتجاج کو کوئی سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، کوئی نکلے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف آپ سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے گا نہیں، اور دوسری طرف آپ 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ جو کنٹینرز کی تعداد ہے وہ پچھلی دفعہ سے دوگنی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی فرسٹریشن کا اندازہ آپ کی تیاریوں سے ہو رہا ہے۔ آپ کے ایکشنز اور آپ کی زبان یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ آپ کہہ کچھ رہے ہیں مگر آپ کی تیاریاں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، آپ عوام کی طاقت سے ڈرے ہوئے ہیں اور آپ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ جو ہے انہوں نے متعلقہ سیکیورٹی کے اداروں کو مکمل ہدایات دی ہیں، دینی چاہیے۔ ہمیں خوشی ہوتی کہ ملک کے مختلف حصوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ہماری عوام جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ یہ ہدایات دیتے اور عوام کے تحفظ کو انشور کرتے؟ یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ سارا اپریٹس، سارا سیکورٹی اپریٹس جب ایک احتجاج کی کال آتی ہے وہ اس کی سیکورٹی کے حوالے سے سارے جت جاتے ہیں، مگر جب عوام کے تحفظ کی بات آتی ہے تو پھر یہ ہدایات کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں کہا گیا کہ بھاری نفری ہم تعینات کریں گے جڑواں شہروں میں، آپ کریں۔ یہ نفری جو ہے یہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں، میجورٹی عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں، میجورٹی کی جو فیملیز ہیں وہ عمران خان کے جانثار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی بھی ہے۔ آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ نے پہلے بھی کیا ہے، آئینی حق جو ہے ہمارا وہ ہم ایکسرسائز کریں گے، ہمارا آئینی حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل شروع ہے، کریں، کس نے روکا ہے؟ مگر صرف اس احتجاج کی کال کے حوالے سے جو ہے وہ میرے مذاق خیز ہے۔ میرے خیال میں پچھلے کئی سالوں میں بہت سے ایشوز رہے ہیں، اگر اس حوالے سے بھی آپ ٹائملی اس پہ توجہ دیتے تو شاید ہماری بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ بھی بچ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا، جو ذرائع سے کوٹ ہوا اور جو لیک کیا جا رہا ہے اور جو آ رہا ہے، کہ ہم طالب علموں کی جو اسناد ہیں اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پہ بھی غور ہے۔ کون سے مہذب معاشرے کے اندر احتجاج کو روکنے کے لیے، احتجاج میں کون شامل ہوتے ہیں؟ طلبہ، نوجوان، کسان، مزدور، ہر وہ شخص جو بوگس نظام سے تنگ ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بنتا ہے۔ اور اب حکومت کی وزارت داخلہ اس حد تک گر چکی ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، عوام اپنے رائٹس کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرے گی۔ یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں، ریاستیں اور حکومتیں اپنے عوام کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دھمکاتی نہیں ہے۔ یہ دھمکانا، یہ بلی کرنا، یہ غنڈہ گردی کرنا، یہ حکومتوں ریاستوں کا کام نہیں ہوتا۔ معاملہ فیملی ضرور ہوتا ہے، مگر میں اس پہ آپ کو واضح کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی سنجیدہ، ہم بھی آپ کی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جملے ذرائع سے آگے پیچھے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طالب علم، مزدور، کسان، سول سوسائٹی، ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے گا، اور 24 کو عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان کے ہر ضلع سے باہر آئے گا، اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور مجھے اس پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی فرسٹریشن اور آپ کی تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، سمیں بلاک کریں گے۔ کون سا نیا کام کریں گے؟
کون سا نیا کام کریں گے؟ پاکستان کی مقننہ میں پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ ایم این ایز جو ہیں اس سمیت پاکستان میں 600-700 لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس آپ آلریڈی بلاک کر چکے ہیں، جن کے نام پی این آئی ایل میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ ڈال چکے ہیں. تو کیا جن لوگوں کے نام آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے انہوں نے کیا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا؟ یا جن کا آپ نے داخلہ اس لسٹ میں ڈالا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام، تو کیا اس کے بعد وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے باز آئے؟ نہیں، وہ ان کا حق ہے، وہ استعمال کریں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے، گزارش کریں گے، جن الفاظ کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، سول سوسائٹی سے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے، کہ یہاں ایک سرکار ہے جو کہ احتجاج جو کہ ایک آئینی حق ہے اس کو روکنے کے لیے بچوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کے پاسپورٹس بلاک کریں گے. آپ کو اپنا کردار اس پہ ادا کرنا چاہیے. ہم نے تو جو لائے عمل دیا ہے، جو تاریخ دی ہے، ہم اس پہ بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور آپ کی کوئی بھی یہ دھمکی، کوئی بھی گیدڑ بھبکی اس پرامن آئینی حق کا راستہ نہیں روک سکتی ہے. پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور انشاءاللہ وہ سفر 24 کو صبح شروع ہوگا اور یہاں پہ پہنچیں گے. سو یہ ایک نہایت ضروری چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے. دوسری اہم چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا میں ابھی ذکر یہاں پہ کر لوں. وہ ہم کسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا کسان جو ہے وہ اناج اگاتے ہیں، معیشت کا پہیہ ہے، 24 کروڑ لوگوں کی خوراک کا وہ وسیلہ بنتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگریکلچر ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ جو حکومت ہے یہ کسان دشمن ہے، غریب دشمن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو گندم کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا، ہماری ڈیمانڈ کتنی تھی، امپورٹ کتنی کی گئی، پرائیویٹ امپورٹرز کو الاؤ کیا گیا، اس کے بعد اس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد جب کے پی نے آفر کی تو کے پی پہنچنے پہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی اور پنجاب کا کسان تباہ ہو گیا. جو ٹھیکیدار ہے، ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے کسانوں کی جو زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں پنجاب میں. زمینوں کے ٹھیکے جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ سے گر کے لاکھ روپے پہ آ گئے. لوگوں نے لاکھوں روپوں کے نقصان کیے. چھوٹا کسان بیچارہ وہ اس کی شکت نہیں تھی اتنی جتنا اس نے نقصان کیا. بڑوں کا کروڑوں میں نقصان ہوا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی اے پی سے لے کے یوریا تک 2.5 سال پہلے تک کی جو حکومت تھی اس کے ہاف قیمت میں جو ملنے والی سیڈز، پیسٹیسائیڈز اور کھاد تھی اس کی وہ پرائس ڈبل ہو کے اس وقت آ گئی. سبسڈیز ودرا ہو گئی. بجلی کے بلوں کے حوالے سے کسان تباہ ہو گیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ نیا کام انہوں نے یہ کیا، یہ جو ابھی آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کے اوپر وہ جو بم گرایا ہے انہوں نے کسانوں پہ پنجاب میں، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا، اس ٹیکس کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو 6 سے 12 لاکھ آمدن پر 15% ٹیکس ہے. 12 سے 16 لاکھ روپے آمدن پر 90,000 فکس ٹیکس ہے، 20%. چھوٹے ذمہ دار تباہ، اور یہ گراس انکم کے اوپر ہے، جو یعنی کہ اگر وہ کچھ کما بھی لیتے ہیں اس مہنگائی میں تو اس کے بعد وہ بھی ان سے چھین لیا جائے گا. اور جو سب سے بدترین کام کیا ہے انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا کہ حکومتیں ہمیشہ ایکسپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہیں. ویٹ کی جب سیزن آتا ہے نا جی، اس کی بنیاد کے اوپر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کس تعداد میں فصل کاشت کرنی ہے.
انہوں نے یہ دستخط کر کے دے دیے ہیں IMF کو کہ ہم سپورٹ پرائس اناؤنس ہی نہیں کریں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی اور وہ کسان جو ہے وہ بیچارہ رل گیا اور وہاں پہ پنجاب میں گندم کی قیمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اب انہوں نے ایک اور معاہدے پہ سائن کر دیے ہیں کہ ہم پروکیورمنٹ کریں گے ہی نہیں. نمبر 1 سپورٹ پرائس نہیں دیں گے, نمبر 2 ہم پروکیورمنٹ نہیں کریں گے. اور ابھی بھی پنجاب کے کسان کی جو جنس ہے اس کو KP آنے کی اجازت نہیں ہے. چوکیاں بنائی گئی ہیں باقاعدہ. اگر کوئی بہت ہمت کرتا ہے تو 30 تو وہ کل خدا نہ خواستہ, میں KP کی بات کرتا ہوں, KP میں آپ 15 لاکھ ٹن کاشت کرتے ہیں, 50 لاکھ آپ کی ضرورت ہے, تو خدا نہ خواستہ, اور وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی, خریدنی پڑتی ہے پنجاب سے, باقی صوبوں سے. خدا نہ خواستہ کل سپورٹ پرائس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاشت پنجاب میں ویسے نہیں ہوتی ہے, تو وہ ایفیکٹ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہوگا, وہ باقی صوبوں کو بھی وہ ایفیکٹ کرے گا. تو ہم اس کسان دشمنی کی بنیاد پر کسانوں سے نفرت کرنے والی اس حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نظام کے اندر فراڈسٹرز, بدماش, وہ تاجر جو خود نہیں, وہ مڈل مین ہے, اور وہ لوگ جو خود کسان نہیں ہے, وہ کسان دشمن پالیسیز کے علم بردار جو فارم 47 کے تحت وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں, وہ اس کو انشور کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کسانوں کو, خصوصاً پنجاب کے کسانوں سے ہم مخاطب ہیں. آپ کو 24 کی کال کا حصہ بننا پڑے گا, آپ کو اپنی تنظیموں کو ہلانا پڑے گا, آپ کو اپنی تنظیموں سمیت ہمارے اس احتجاج میں شامل ہونا پڑے گا. اور اگر آپ کی تنظیمیں نہیں بھی ہوتی تو ہر انڈیویجول کسان کو ہم آواز دیتے ہیں, خان کی طرف سے آواز دیتے ہیں کہ 24 کو شامل ہو اس بوگس نظام, اس بوگس پارلیمنٹ, اس بوگس پالیسی میکرز کے خلاف, اور یہ انشور کرے کہ آپ اپنا حق لے سکیں. ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ 24 کی کال میں ایک ایک کسان شامل ہو جائے گا پنجاب سے, اور وہ جب اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ, جیسے ہم جمہوریت کی بحالی, قانون کی عملداری, آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, تو یہ مسئلہ بھی اس کے اندر حل ہوگا. اس کے لیے آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں اور ساتھ آئیں, چلے, ہم سب آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں. تھینک یو ویری مچ. یہ 2 ایشوز تھے جس میں بات کرنا چاہتا تھا. ہاؤس از اوپن. I knew you would ask this question. جی 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 میں ذرا کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سے دوستوں نے پہلے بھی یہ سوال کیا, کچھ لوگ بیپس کرنا چاہتے تھے, مگر میں کیونکہ آپ کے پاس آ رہا تھا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اگر جب آپ یہاں پہ گفتگو کریں گے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور مذاکرات کی اجازت نہ مانگنے گئے تھے نہ انہوں نے مانگی ہے. میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. آئی جسٹ اسپوک ٹو دا بوتھ, ان دونوں لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے جو خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ خان صاحب کو ملے تو انہوں نے خصوصاً KP کے حوالے سے, obviously because he is the chief minister KP, انہوں نے خان صاحب کو KP کی جو موبلائزیشن تھی اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ بریف کیا, اور رپورٹڈلی خان صاحب بڑے خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کچھ اور ہدایات بھی دی ان معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کہ آپ کس طرح پہنچیں گے. اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیونکہ یہ آپ کو ہم سے ملنے نہیں دے رہے. آپ دیکھیں کہ KP کے چیف منسٹر کی ملاقات کتنے وقت کے بعد ہوئی ہے, بیرسٹر گوہر کی ملاقات کتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے, اور باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل دور رکھا گیا. تو وہاں یہ پوچھا گیا کہ اس میپ موومنٹ سے جس طرح یہ فرسٹریٹڈ اور پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس طرح کے انتظامات نظر آ رہے ہیں, اس دوران اگر یہ اپروچ کرتے ہیں, میرے الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجئے گا, اگر یہ اپروچ کرتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ہمیں آپ سے نہیں ملنے دیا جاتا تو اس حوالے سے پھر ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے. جس پہ خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھے, اور میں بھی آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ کئی دفعہ پہلے بھی پچھلے 1 سال میں خان صاحب مذاکرات کے حوالے سے پازیٹیو بات کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو
کوئی اپروچ کرتا ہے ان 3 مطالبات کے حوالے سے، سٹولن مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے، 26ویں ترمیم کے ریورسل کے حوالے سے، اور ہمارے جو اسیران ہیں بغیر ٹرائل کے، بغیر کیسز کے، اور کئی جگہوں پہ جعلی کیسز کے حوالے سے اندر ہے، ان کے اوپر اگر آپ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ بے شک کر لیں، اس لیے کہ جو چیز وسیع تر ملکی مفاد میں اور ہمارے اہداف کے حوالے سے گفتگو ہے اس پہ آپ کر لیں۔ یہی گفتگو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بہت سے لوگوں نے اپنے رنگ میں چلائی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ میں نے آپ کو وربیٹم جو ہے وہ آ کے بتا دیا ہے، اور یہ مذاکرات ہم ہمیشہ کہتے رہے، پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دس ول بی وین ایور وی ہیو مذاکرات، خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہوگا، اور میننگ فل ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ انہی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈیلیور کر سکتی ہیں۔ سو دیٹس اباؤٹ اٹ جی۔ نو 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 یہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، سوری میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ جی مذاکرات شروع ہو گئے تو یہ بند کر دیو، بالکل نہیں۔ خان صاحب نے فل تیاری کے لیے کہا ہے، اگر ان کو کسی بات میں کوئی کمزوری نظر آئی ہے 24 کے حوالے سے، انہوں نے کہا بالکل جناب دبا کے رکھیں، تیاریاں پوری رکھیں، کسی نے بیٹھنا ہوگا آ جائے گا آپ سے، کسی کو کوئی تکلیف ہوگی آپ سے بات کرنے کی، آپ سے بیٹھ جائے گا بات کرے گا، بٹ آپ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ مذاکرات روک دیں جی تو پھر اسی اپنا آپ کال کو روک دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ لے کے، نہیں، یہ ہم اب اس جرم میں ہم آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں۔ اور خان صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے۔ 24 کی کال کسی مذاکرات کی وجہ سے نہ ڈسٹرب ہوگی، نہ ڈیلے ہوگی، اور نہ اس میں کسی قسم کا رکھنا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی مطالبات کے لیے اپروچ کرتا ہے اور اس پہ ایسی میننگ فل گفتگو ہو جاتی ہے تو پھر اہداف کی حصول کے بعد یا حصول کے حوالے سے کسی کامیابی کے بعد تو کوئی بات ہو سکتی ہے، مگر کسی حوالے سے بھی 24 کی کال ڈیلے نہیں ہو سکتی۔ اٹ از ایز کلیئر ایز اینی تھنگ ایلس۔ یہ بتائیں کہ روشنا بی بی کے حوالے سے آپ پہلے بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جس ایم پی اے نے 10,000 سے 5,000 سے کم اور جس ایم ایل اے نے 10,000 اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ جی بالکل، اس پہ بھی آپ بتائیں۔ اور دوسرے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا آپ میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا ریسرچ کر کے اگر اس تقریر کو آپ پورا سن لیتے تو شاید آپ یہ سوال ہی نہ کرتے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے ریفرنس سے یہ گفتگو کی جو آج سے 3-4 دن پہلے اس اجلاس میں ہوئی، جس کی صدارت بیرسٹر گوہر نے کی اور جس میں عمران خان صاحب کا پیغام ان کی زوجہ نے دیا۔ اس تقریر کے اندر انہوں نے 2 چیزیں جو میڈیا نے، آئی ڈونٹ نو آپ لوگ میرے بھائی ہیں کیوں اگنور کی، انہوں نے 15 منٹ اس بات پہ لگائے کہ نہ مجھے قیادت سے نہ مجھے سیاست سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ تعلق ہے، نہ شوق ہے، اور نہ میرا کوئی دونوں چیزوں سے لینا دینا ہے۔ میں اپنے میاں کا ایک پیغام، اس پہ 15 منٹ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تاکہ کلیئرٹی ہو جائے، مگر سمہاؤ لوگوں کو اگلے چنک زیادہ پسند تھے، انہوں نے اگلے چنک اٹھائے اور پچھلا نہیں۔ یہ بھی پیغام خان صاحب کا تھا 5,000 اور 10,000 کے حوالے سے۔ اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے دوست وہاں پہ میڈیا والے گفتگو خان صاحب سے کر رہے تھے، خان صاحب نے پھر کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے، جو ان کی زوجہ نے پیغام دیا، خان صاحب نے آج پھر کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ جو اس احتجاج میں ان انسٹرکشنز کے مطابق شامل نہیں ہوگا جو خان صاحب نے دی ہیں تھرو بشا بی بی، تو وہ پھر اپنا مستقبل جو ہے وہ پھر اپنا اس کا سوچ لے، اس کے بارے میں اس نے کیا کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر، کیونکہ ہم آپ بھائیوں کو اتنی دفعہ کلیئرٹی دے چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں بار بار، پر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، 1,00,000 دفعہ پوچھیں۔ اور اینی بڈی ایلس پلیز۔ یہ جو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پہ آج ایک بیان وہ آیا ہے، آپ نے تھوڑا ذکر کیا کہ everyone must join the protest on November 24. Yes. Any PTI leader or ticket holder is not able to ensure their participation in protest, they should disassociate themselves from. تو بس نا، میں نے کہا نا۔ تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ کسی پارٹی کے اندر جو وہ ہے گروپنگ ہے، کسی پہ شک؟ کوئی کسی پہ شک نہیں ہے، کوئی گروپنگ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ میرے بھائی ہیں، اب تو میرا ریگولر آپ کے پاس آنا جانا ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیز کہ میں صرف ذرائع سے سن رہا ہوں، وہ جی ذرائع ہیں، وہ بندے کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ کون سی خاتون خانہ ہے جو باہر نہیں آ رہی اور باہر آ کے بات نہیں کرتی؟
اس لیے کہ یہ سیاست ہے، یہ پارٹی ہے، پیپل اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. لوگوں کو اگر اختلاف ہوتا ہے تو لوگ پارٹی میں کھل کے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ کون سی ایسی خواتین ہیں اس پارٹی میں یا کوئی ایسے مرد ہیں جو پردے میں ہے جو گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ذرائع سے چلواتے ہیں ادھر سے ادھر، ساڈا نہ لینا. او بھائی کیوں نہ لینا؟ اگر یہ آپ کی رائے ہے تو آپ کریں. ہمارے سامنے اس قسم کی کوئی رائے کسی کی طرف سے نہیں پہنچی. رہی ہے جس میں کچھ لوگ ہیں 25 سال سے خان صاحب سے ان کا وابستگی ہے، کسی کی 15 سال سے ہے، کسی کی 5 سال سے ہوگی، کسی کی 8 مہینے سے ہوگی، کسی کی سال سے ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری فائنل کال ہے، میں اس کال کو جوائن نہیں کرتا، میری کیا وابستگی ہے؟ میں کس لیے ہوں اس پارٹی کے اندر؟ میرا کیا مقصد تھا اس پارٹی کو جوائن کرنے کا؟ آج خان نے کہا، واضح کہا کہ یہ پارٹی ایک نظریاتی اور انقلابی پارٹی ہے. انہوں نے ان 5 اسیران کا ذکر کیا، یاسمین راشد کا ذکر کیا، اعجاز چودھری کا، محمود الرشید کا، سرفراز چیمہ کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ لوگ بھی تو پریس کانفرنس کر سکتے تھے، وہ لوگ بھی تو نظریات سے ہٹ سکتے تھے، مگر بزرگ خاتون، ایک کینسر پیشنٹ 80+ خاتون، اس نے نظریات کو اور اس پارٹی کو مقدم جانا، اور وہ 1.5 سال سے جیل میں موجود ہیں. کس لیے؟ وفا کر رہے ہیں پارٹی سے، پارٹی کے ایجنڈے سے. تو یہ ہم کون لوگ ہیں جو ہم خان کے ساتھ اپنی ایسوسی ایشن بھی رکھنا چاہتے ہیں مگر خان کی فائنل کال میں آنا بھی نہیں چاہتے؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں. یہ ایویں کہانیاں بنائی گئی ہیں. جو خان سے محبت کرتا ہے لفظ پہ غور کریں، فائنل کال ہے، حتمی مرحلہ ہے. تو حتمی مرحلے سے کیسے آپ دور رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ خان سے محبت تو نہ کرتے ہوئے. اور خان تو کہتا ہے ان 3 اہداف میں ان کی ذات کا تو ہدف ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا یہ قوم کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے. اس حوالے سے بات ہوئی. تھینک یو جی. جی پلیز. نہیں میرے بھائی، بالکل کوئی صداقت نہیں. میں آپ کو بالکل دیکھیں، 2 بھائی بھی کہیں بیٹھے ہوں تو کسی بات پہ کوئی ایسی گفتگو ہو جائے، مگر اتنا بڑا، میں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب ایک رشتے سے جڑے ہیں اور اس کا نام عمران خان ہے. اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے 24 کا، اس کے بعد بھی کوئی یہ جسارت رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمیں اختلاف. کس بات پہ اختلاف ہے؟ خان کی بات پہ اختلاف ہے؟ خان کی ذات پہ اختلاف ہے؟ کیا خان کے ایجنڈے پہ اختلاف ہے؟ کیا خان نے وہ جو 3 باتیں کی ہیں اس پہ اختلاف؟ وہ کسی چیز پہ اختلاف نہیں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہاں، کسی کو اگر میری قمیض کا رنگ اچھا نہ لگے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ خان سے اختلاف تو نہیں ہے نا، وہ 24 ہے تو اختلاف نہیں ہے. اگر آپ میرے سوال کا جواب پہلے سنتے تو میں نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے، میننگ فل ڈائلاگ اینی بڈی ہو کین ڈیلیور. کرنے نہیں جا رہے، یہ میں آپ ایک اور واضح، سوری میں آپ کرنے نہیں جا رہے اگر وہ اپروچ کرتے ہیں تو سوری. سر یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب نے جو ہدایات جاری کی ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، کیونکہ پنجاب میں تو کوئی سیاسی سرگرمیاں نظر نہیں. بالکل. پنجاب میں تو جس وقت ابھی آپ کے سوال کا جواب بڑا مزیدار ہے، اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کرتے تو شاید ہم یہ سوال کا جواب ہی نہ دے رہے ہوتے. پنجاب میں تو میرے بھائی 8 فروری سے پہلے بھی 1 مہینہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے حلقے میں میں نے 2.25 لاکھ ووٹ لیے ہیں، روپوشی میں ایم این اے بنا ہوں. میرے پورے حلقے کے اندر میرا بینر ہی نہیں تھا، میرا پوسٹر ہی نہیں تھا، میری تصویر ہی نہیں تھی، بٹ پنجابیوں نے مجھے ایم این اے بنا دیا خان کے نام پہ. سو آپ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ پنجابیز آن دیٹ اکاؤنٹ. جو آپ کو سرپرائز دیا تھا، اور یہ صرف میں نہیں تھا، یاد پنجاب میں سے آپ جیتے ہیں اور وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا سیاسی ایکٹیویٹی کا، مگر لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹ آپ کو پڑ گئے پنجاب سے. سو پنجاب جو ہے وہ آپ کو سرپرائز دے گا. تسی نہ انڈر ایسٹیمیٹ کرو پنجابیاں نو، یہ نہ کرو، مہربانی تھوڑی. اور وہ محبت کرتے ہیں خان سے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. آپ دیکھیں تو صحیح. ہمیں دیکھیں میرے بھائی، ہمیں کوئی کردار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس وقت صرف اپنے دوستوں کے کردار کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہنچنا کیسے ہے وہاں پہ.
بس یہ سنگل ایسے ایسے سیدھا پہنچنا ہے اور بیٹھنا ہے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے. اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو. کوئی اوکھا سوال تو نہیں ہے؟ پلیز پلیز پلیز. خان کا پیغام تھا. خان کا پیغام جس کا نہیں، میرے قائد کا پیغام. 50,000 بندے لائے گا. تھینک یو.